بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کا ہمارا موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس موضوع کو سمجھ کر ہم نہ صرف یہ کہ جہنم سے بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے اللہ کے ساتھ جنت کا سودا بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع اپنی زبان کا مثبت اور درست استعمال۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا انسان اپنی زبان سے بسا اوقات ایک ایسا لفظ نکالتا ہے جو اسے بالکل جہنم کے قریب لے جاتا ہے، اور بسا اوقات ایک لفظ انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جو اسے جنت کے بالکل قریب کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لکھنے والے فرشتے فوری طور پر لکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگران ہیں انسان پر ہر وقت۔ یہ جو میں اور آپ پرائیویسی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا، ہماری پرائیویسی، میرے اللہ کے سامنے انسان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ یہ کیسی پرائیویسی ہے کہ اپنے کندھوں پر ہر وقت ہم دو فرشتوں کو ساتھ لے کر پھر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا ہر سلسلہ منفرد اور ممتاز ہوتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے مسلمان اپنی زبان کے سلسلے میں بھی قید میں ہے، پابند ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اصل میں سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پھر اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرنا یہ مومن ہونے کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اپنی زبان سے اچھا لفظ ادا کرے یا خاموش رہے۔ ہمارے ہاں یہ جو بات کہی جاتی ہے نا شکل کے حوالے سے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کہتے ہیں جی اگر شکل اچھی نہیں تو بندہ بات تو اچھی کرے۔ اس میں دوسرا جملہ بالکل درست ہے کہ انسان کو ہمیشہ اچھی بات کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ وہ زبان ہے جس کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اور ان میں سے ایک زبان بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے ساتھ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اور اچھی بات انسان زبان سے ہی کر سکتا ہے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ ہم دن رات میں کتنے صدقات سے محروم رہ جاتے ہیں اور کتنے صدقات کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو گفتگو کے دوران غنیمت میں رہا، اور فرمایا یا پھر خاموش رہ کر
سلامت رہا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ جو ضرورت سے زیادہ بولنا ہے نا، یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب کیا جاتا ہے کہ من کثر کلامہ، جو بندہ بہت زیادہ بولتا ہے نا، جتنا زیادہ بولے گا اتنی زیادہ غلطیاں کرے گا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر معاملے کے اندر انہوں نے مداخلت ضرور کرنی ہے، اپنی رائے ضرور دینی ہے، چاہے کسی بات کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ اس سے انسان کی عزت میں بھی فرق پڑتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انسان جب گفتگو کے دوران احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے بسا اوقات کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا بھی نہیں ہے یہ کتنی بری بات ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی کے اندر اتنی دور تک جا کر گرتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ زبان کی وجہ سے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ہم یہاں بیٹھے، کوئی بھائی سیڑھیاں اتر رہا ہے استاء خانے میں آنے کے لیے، تو ابھی وہ نظر آیا، ساتھ ہی لائٹ چلی گئی، بتی چلی گئی۔ اب بھئی بتی گئی ہے کسی ٹیکنیکل وجہ سے، یا اگر کوئی ٹائم ٹیبل ہے، کوئی شیڈول ہے، اوقات کار ہیں، اس وجہ سے گئی ہے، کوئی خرابی پیدا ہو گئی۔ اور ہم اگر کہیں بہتر تھا کہ تو نہ ہی آتا، یاد رکھیے گا اس قسم کے کلمات بھی شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے آنے کی وجہ سے بتی گئی ہے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ اسی طریقے سے اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں گفتگو کے دوران ہم کر دیتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس سے ملتا جلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ رب کائنات کو راضی کر دینے والی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، بظاہر بندے کے نزدیک اس بات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بندہ سمجھتا ہے معمولی بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کئی گنا زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بظاہر بڑی عام سی بات کر دیتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس سے سمجھتا ہے کہ معمولی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کو بہت دور تک جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کس لیے نازل کیا؟ تبرک کے لیے نہیں ہے، تعویذ بنانے کے لیے نہیں، قرآن آیا ہے تربیت اور اصلاح کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کی صفات بیان فرمائیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو نمازوں کے دوران خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، میرے وہ بندے ہیں یہ ایمان والے جو کہ فضولیات سے پرہیز کرتے ہیں، اور فضولیات میں سب سے زیادہ استعمال انسان اپنی زبان کا کرتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی آدمی کا بہترین اسلام یہ ہے، انسان کا خوبصورت ترین اسلام یہ ہے کہ فضول باتوں کو ترک کر دے، ایسی باتیں جن کا فائدہ کوئی نہیں ہے ان کا ارتکاب نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے بڑھا دے۔ اور اس زبان کی تباہ کاریوں میں سے ایک بڑی تباہ کاری یہ بھی ہے
کہ انسان اپنی زبان سے دوسرے کی توہین یا دوسرے کی تحقیر کرے۔ ایک مثال دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خواب آیا، اور بادشاہ لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر نجومیوں سے پوچھا کرتے ہیں۔ ایک نجومی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے مرے گی۔ اس نے کہا اس کو جیل میں ڈال دو۔ اس کی وجہ بادشاہ لوگ اپنی مرضی کی تعبیر چاہتے ہیں۔ دوسرے نجومی کو بلایا، اس کو خواب سنایا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا مبارک خواب ہے، بڑا عظیم خواب ہے، اللہ نے حضور کو لمبی عمر عطا فرمائی ہے، آپ کی عمر آپ کے بیٹوں سے بھی زیادہ، آپ کے پوتوں سے بھی زیادہ، آپ کی بیٹیوں نواسیوں سے بھی زیادہ۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا۔ کہا اصل بات یہ ہے کہ مفہوم دونوں کی بات کا ایک ہے، لیکن لب و لہجے کا فرق ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا، میں چونکہ ایک دین کا طالب علم ہوں اور کم و بیش کوئی پچھلے 40 سال سے اس میدان میں ہوں عملی طور پر، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ہی بات قرآن کی آیت پڑھ کر ایک وائز کرتا ہے جو پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، جس کا کام ہے تقریریں کر کے پیسے لینا، وہ بات منفی انداز میں کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ تقریر کر کے چلا جائے گا، پیچھے لڑائی پڑ جائے گی، اور یہ بات آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ لیکن اسی بات کو نسبتاً احسن انداز میں، نسبتاً مثبت انداز میں ایک عالم دین کرے گا تو اس کا مخالف پر بھی مثبت اثر ہوگا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے ایک مولوی صاحب کی تحریر پر تبصرہ کیا۔ اب دیکھیے وہ تبصرہ کیا کرتے ہیں، اور میں اس مولوی کا نام لوں گا تو آپ لوگ کہیں گے کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہے جائیں، لیکن بہرحال اپنی اپنی تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ کہنے لگے مولانا کی یہ بات سن کر ان کے بارے میں حسن ظن کو بہت دھچکا لگا۔ نقل کر رہا ہوں دوبارہ، کہنے لگے مولانا کی یہ بات سن کر ان کے بارے میں حسن ظن کو بہت دھچکا لگا۔ اس کا ترجمہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اس مولوی کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن یہ تو پرلے درجے کا نالائق احمق نکلا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، لیکن مہذب انداز میں الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ انہوں نے یہ بات اس انداز سے کی کہ اگلا بندہ غصہ بھی نہ کرے۔ کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں مچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔